خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آستر کی کتاب اس کا 6واں باب۔ مسیح خداوند میں میرے تمام بہنوں اور بھائیوں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں، اور یہ لکھا ملا کہ مردکی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواجہ سراؤں بگتانا اور ترش کی مخبری کی تھی، جو اکسویریس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ ادھر حامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور، بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ سو حامان اندر آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا؟ سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، لایا جائے۔ اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب عالی نسب امراء میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شارع عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مردکی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا، اور مردکی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شارع عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا۔ اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مردی کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ آمین۔